إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت نمبر 117 سٹارٹ کی تھی اور اس کو ہم نے آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا تھا، تو تھوڑا سا میں اس کو سمک کرتی ہوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں کوشچن ریز کر رہے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسے دین ابراہیم کے فالوور ہیں جو حرمت والے مہینے میں قتال کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں۔ تو انہیں یہ بتایا گیا کہ بے شک ان مہینوں میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اصل جو وجہ بنی ہے اس کی، یعنی یہ جو نظر آیا تمہیں، اصل میں جو وجہ بنی ہے اس کی وہ بڑے گناہ ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام میں لوگوں کو، مسلمانوں کو جانے سے روکنا، لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالنا، یہ زیادہ بڑے فتنے ہیں۔ اور فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے بڑا ہوتا ہے۔ اور کیوں بڑا ہوتا ہے؟ کل ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، کیونکہ فتنہ جو ہوتا ہے اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، وہ پوری کی پوری کمیونٹی کو خراب کرتا ہے، پوری کی پوری کمیونٹی جو ہوتی ہے، پورا کا پورا معاشرہ جو ہوتا ہے وہ تباہ ہوتا ہے۔ قتل اپنی جگہ ایک بڑا گناہ ہے، لیکن فتنہ جو ہے وہ اس سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو پھر جب کوئی شخص فتنہ پھیلا رہا ہو تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نیتوں کے بارے میں بتایا کہ اصل مسئلہ ان کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے حرمت والے مہینے میں جنگ کیوں کی، حرمت والے مہینے میں آپ نے لوٹ مار کیوں کی۔ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر واپس ان کے دین میں چلے جائیں۔ اگر ان کے پاس اس چیز کی استطاعت ہو تو یہ آپ کے ساتھ مسلسل ہر محاذ کے اوپر جنگ کریں، چاہے وہ ذہنی ہے، چاہے وہ معاشی ہے، چاہے وہ میدان جنگ ہے، ہر محاذ پر آپ کے ساتھ لڑائی کرتے رہیں یہاں تک کہ یہ آپ کو مجبور کر دیں واپس اپنے دین میں جانے تک۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، اور جو کوئی مرتد ہو جائے گا، جو کوئی چھوڑ دے گا اپنے دین کو۔ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے الٹے پاؤں پھر جانا، یعنی مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانا۔ جو مرتد ہوتا ہے چونکہ وہ مسلمان نہیں رہتا، تو اگر وہ اس حال میں مر گیا فیمت، اور وہ وہو کافر، اور وہ کفر کی حالت میں تھا، although اس نے ساری زندگی اسلام پہ گزاری لیکن موت سے پہلے اس نے اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا تھا، تو ایسے شخص کا نہ تو غسل ہوگا، نہ جنازہ ہوگا، نہ اس کی وراثت ہوگی، اور اس کا اپنی بیوی سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر وہ زندہ ہے تو بیوی کے لیے وہ حرام ہو جائے گا، وہ کیونکہ اب کافر ہو گیا نا، تو بیوی جو ہے وہ اس کے نکاح میں نہیں رہے گی۔ اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کافر جو ہوتے ہیں، کرسچن یا کوئی بھی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے، انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی مسلمانوں کو ان کے قبرستان میں دفن کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ سمجھنی ہے ہم نے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ وہ شخص جو دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر واپس کفر میں پلٹ جاتا ہے، تو ایسے شخص کے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی
اور اس کے پلڑے میں صرف گناہ ہی گناہ رہ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ آگ میں جانے والا ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. کفر کی وجہ سے ہمیشگی آ گئی اور گناہوں کی وجہ سے وہ آگ میں جائے گا اور کفر کی وجہ سے ہمیشہ ہی اس میں رہے گا، باہر نہیں نکل سکے گا. جیسے کہ مسلمان جو ہیں چاہے وہ کسی بھی نبی کی امت سے ہیں، رائے کے دانے برابر بھی اسلام اگر ان کے دل میں ہوگا، ایمان اگر ان کے دل میں ہوگا تو الٹیمیٹلی وہ چاہے جل کے کوئلہ بھی ہو جائیں گے تو وہ نکال لیے جائیں گے، لیکن جو کفار ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، ہم کتنے آرام سے یہ چیزیں پڑھ جاتے ہیں اور ہمارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے. اب اس چیز کو تھوڑا سا اس آیت کو دوبارہ توجہ دیجیے. ارتداد کیا ہے؟ ارتداد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے، برملا یہ کہے کہ مجھے اللہ پر، میرا اللہ پر ایمان نہیں ہے، یعنی میں اللہ پہ وہ نہیں رکھتا، مانتا نہیں کہ کوئی خدا ہے، یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، یہ سسٹم ایسے کیسے ہی چل رہا ہے. ایسے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ ملحد، ایتھیسٹ. یا کوئی یہ شخص یہ کہے، یعنی پہلے مسلمان ہے، یا پھر وہ یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، تو بھی کیا ہوگا؟ مرتد. کیونکہ ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، ان پر ایمان لانا شامل ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہے مطلب اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس دور کے تھے، وہ اس دور میں آئے تھے، آج سے 1450 سال پہلے جو عرب کا دور تھا، جو وہ اس دور کے لوگوں کے لیے تھے، اب وہ جو ہے نبی نہیں ہے، یا اب ہمیں کچھ اور راستے ڈھونڈنے چاہیے جس کو، یا اب یہ کہ وہ اس کے اندر شک پیدا کرے، یا یہ کہ وہ کہے کہ میں قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، یا یہ کہ وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ کی ذات پر یا قرآن پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یا آخرت پر شبہات ہیں، کوشچن مارک ہے، جس کو وہ لوگ عموماً کیا کہنا شروع کرتے تھے؟ ایگنوسٹک مسلم، یعنی دین بیزار، جن کو شبہات. تو ایسے لوگ ایمان کے دائرے میں نہیں ہوتے. بیسیکلی ان کے شکوک و شبہات کو رفع کرنا چاہیے تاکہ وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہوں. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اگر اس حال میں مر گئے کہ ان کو یقین ہی نہیں تھا اپنے ایمان پر، اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، قرآن پر، تو کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت میں ان کی نیکیاں جو انہوں نے دنیا میں کی اور آخرت کے لیے جو کچھ بھی پہلے کیا تھا، کوئی بھی ویلفیئر کے کام، کوئی بھی اچھے کام، وہ کوئی بھی قبول نہیں ہوں گے، وہ سب کے سب ختم، خلاص. اب کتنی ضرورت ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیز میں جو آپ کے نئی جنریشنز ہیں ان کے دماغ میں ایسی کتنی ہی باتیں ہیں، وہ سوال کرتے ہیں نا، تو ان کو سوال کرنے دیں، انہیں سوال اٹھانے دیں تاکہ وہ اپنے شکوک و شبہات کو رفع کر سکیں. دین آپ کو سوال کرنے سے نہیں روکتا. اگر وہ آپ سے اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا واقعی اللہ ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ جن کے بچے کیمرے سسٹم سے پڑھ کے نکلتے ہیں یا کسی ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جہاں پر بہت ساری فلسفیز اسلام خلاف کام کر رہی ہیں، بہت سارے لوگ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور وہ بچوں کے دماغوں میں کوشچن مارک چھوڑ دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک بچی مجھے کی بات میں تک پہنچی، اس نے کہا کہ اسلام ہے تو اچھا دین لیکن پرفیکٹ دین نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر لونڈی کے ساتھ مرد کے جسمانی تعلق کو جائز قرار دیا گیا ہے، تو یہ عورت کے حقوق کے خلاف ہے. اب یہ چیزیں کہاں سے ان کے دماغ میں آتی ہیں، یہ سوال، اور یہ کہ کیا ہم ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں ان کو، یا ہمیں انہیں سنب کرنا ہے، چپ کرانا ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھتا ہے بچہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کیا واقعی اللہ موجود ہے، کیا واقعی یہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، کیا واقعی کوئی ہستی ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، تو کیا ہمیں ان کو چپ کرا دینا چاہیے ڈانٹ کے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو اور تم یہ اور وہ، یا یہ کہ ہمیں ان کے جواب دینے چاہیے، انہیں بتانا چاہیے
دلیل کے ساتھ انہیں سمجھانا چاہیے. بتائیے. میم دلیل کے ساتھ سمجھانا چاہیے نا، جو ہم نے پڑھا دلیل کے ان کو ساتھ، بتانا چاہیے. ہاں جی، دلیل کے ساتھ بتانا چاہیے. اب دلیل کہاں سے آئے گی؟ قرآن مجید جب ہم نے سیکھا ہوگا تو وہاں سے ہم لیں گے. جب ہم نے خود علم حاصل کیا ہوگا تبھی ہم دلیل دیں گے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف دلائل سے سمجھایا ہے کہ کائنات میں بھی نشانیاں ہیں، شریعت میں بھی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کی بھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک لا شریک ہونے کی بھی، اور پھر قیامت کے قائم ہونے کی بھی. تو یہ جب ہم خود سیکھیں گے تو ہم بتا سکیں گے. بچوں کو یا کسی کو بھی یہ کہہ کر چپ کرا دینا کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے یا یہ غلط بات ہے، یہ چیز اس طرح سے نہیں ہوگی. اب آگے آگے جا کر آپ کو اپنے بچوں کے تمام ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا پڑے گا. یہ ان کی آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ ان کا ایمان خطرے میں ہے. وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں کسی دین پر نہیں ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نام بے شک آپ نے ان کا محمد احسن رکھا ہوا ہے یا محمد احمد رکھا ہوا ہے. جب وہ برملا اس چیز کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سارے دین بالکل ٹھیک ہے، سب دین اچھے ہیں اور میں کسی دین پہ نہیں ہوں اور ہیومینٹی سب سے بڑا دین ہے، انسانیت سب سے بڑا دین ہے، تو پھر کیا بات پھر یہ بات ہوگی کہ ان کو تو بلیف ہی نہیں ہے. تو کس قدر خطرے میں ہے ہماری جو ہے آئندہ نسلیں. تو اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا اور ان کو پھر ایمان کے تمام اراکین کا شعور دینا، توحید کا شعور دینا دلائل کے ساتھ. پھر اسی طرح مثلا بعض بچے ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ میں ٹھیک ہے اللہ پہ بھی مانتا ہوں اور باقی بھی چیزیں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، بٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھوں اور اس طرح پڑھوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا، یعنی نماز کو رکن ہی نہ سمجھا اسلام کا، ایمان کا، تو اس نے کفر کیا. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم پھر بچوں کو تمام جو ہمارے ارکان ہیں دین کے، جو ہمارے دین کی فلسفی ہے، جو قرآن کا علم ہے، وہ ان کو سکھائیں تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی جو سو کالڈ لبرل طبقہ ہمارا ہے، جن کے ایجنڈے میں ہی لوگوں کو دین بیزار کرنا صفحے اول پر ہے، تو وہ اس طرح کی پوسٹ آپ کو ملتی ہیں جیسے عید الاضحیٰ سے پہلے کہ قربانی کرنا یا حج پر جانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا، اور آپ کے ارد گرد غربت کا یہ لیول ہے کہ لوگ بھوک سے خودکشیاں کریں، تو بجائے اس کے کہ آپ لاکھوں روپے لگا کر حج کرنے جائیں، آپ ان کو دیں پیسے اور یہ کریں اور وہ کریں. ایسی بے شمار چیزیں آپ کو پڑھنے سننے میں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں. تو اگر ہمارے ایمان ہمارا بچوں کا دین کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو وہ ایسی تھاٹس پر یہ کیا ہیں بیسیکلی، یہ شیطان کے پھندے ہیں. وہ برائی کو نیکی سے شوگر کوٹڈ کر کے دکھا رہا ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے، لیکن وہ اس میں معاشرے کی اصلاح کی شوگر کوٹیشن کی بھی ہے، اس نے اس کے اوپر کوٹڈ کیا سوری، ٹھیک ہے. تو شوگر کوٹڈ کر کے اس کو برائی کو وہ آپ کو دکھا رہا ہے نیکی بنا کے. تو بچے اس طرح کی تھاٹس سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں جب ان کو اصل کا پتہ نہیں ہوتا. تو اصل بتانا ہے ان کو کہ حج ایک الگ فریضہ ہے اور رفاہ عامہ ایک الگ فریضہ ہے. یہ 2 فرض ہیں، ان کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. وہ اپنی جگہ فرض ہے ادا کرنا ہے اور یہ اپنی جگہ فرض ہے ادا کرنا ہے. تو یہ ہم تبھی کر سکیں گے جب ہمارے اپنے کانسیپٹس درست ہوں گے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ، جنہوں نے بعض ایسی تھاٹس آتی ہیں، اسی طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی میری محنت کی کمائی ہے، میں اس میں سے کیوں زکوٰۃ دوں یا میں کیوں اتنے % دوں، یا اس طرح سے، یا ہیلا کرتے ہیں لوگ اس میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے. تو تارکین زکوٰۃ سے حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا تھا باقاعدہ، کیونکہ یہ رکن ہے نا اسلام کا زکوٰۃ. اگر کوئی اس کو ترک ہی کر دیتا ہے تو وہ پھر کفر میں پڑ جاتا ہے. کسی بھی ایک رکن کا قطعی انکار کر دینا کہ یہ ہے ہی نہیں اور اس پر عمل نہیں کرنا اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے،
تو یہ ایمان کے منافی باتیں ہیں. تو بچوں کو بیسک کانسیپٹ دینا اور دلیل کے ساتھ دینا تاکہ جب کوئی دوسرا بندہ بات کرے، کوئی دوسرا کوئی پلیٹ فارم ان کو سیدھے رستے سے بھٹکانے کی کوشش کرے تو ان کے پاس لاجک ہو بات کرنے کی، ان کو سمجھانے کی اور بتانے کی. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، وجاہدوا اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی. واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ آیت بیسکلی انہی لوگوں کے بارے میں ہے، ان مجاہدین کے اس دستے کے متعلق جنہوں نے نخلا کی طرف جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. تو اب ان مجاہدین کو یہ تردد تھا کہ آیا اس جہاد کا انہیں ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں، کیونکہ ان سے دو غلطیاں ہوئی تھیں. ایک یہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جہاد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف ریکی کرنے بھیجا تھا، لڑائی کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. دوسری غلطی یہ ہوئی کہ یکم رجب کو انہیں علم نہیں ہو سکا، وہ 30 شعبہ وہ سمجھتے رہے کہ یہ 30 جمادی الثانی ہے جبکہ وہ یکم رجب تھی. تو حرمت والے مہینے میں ان سے وہ جو ہے وہ ساری کاروائی سرزد ہوگی. تو یہ دو غلطیاں تھیں، تو وہ اس تردد میں تھے کہ ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کر دینے والا اور مہربان ہے. اب یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے. سب سے پہلے یہ کہ ہجرت کیا ہوتی ہے. ہجرت جو ہے ایک ہوتی ہے فزیکل ہجرت، یعنی آپ اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تب تو یہ ہجرت کہلاتی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہجرت. اور اس وقت ہجرت فرض تھی کیونکہ جو دارالسلام تھا وہ ایک ہی تھا، یعنی مدینہ، اور تمام لوگ جو تھے ان کو مدینہ میں جمع ہونا تھا تاکہ وہاں پر ایک مسلمانوں کی جماعت ایسی مضبوط سامنے آئے جو دارالکفر کو کا مقابلہ کر سکے. ٹھیک ہے، آج کے دور میں بھی ہجرت ہوگی اور اتنا ہی ثواب ہوگا اس کا. کب؟ جب آپ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر آپ کو اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یا آپ کو دیگر جو ارکان ہیں اسلام کے ان پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر ایسی جگہ کو اگر آپ چھوڑ کر کسی دارالسلام میں جاتے ہیں، وہاں پر پناہ لیتے ہیں، تو یہ بھی پھر اتنی ہی ثواب والی ہجرت ہوگی، اتنا ہی اجر ہوگا اس کا جتنا کہ مکہ سے مدینہ یا کسی اور علاقے سے مدینہ ہجرت کرنے کا ثواب تھا. تو یہ ہوتی ہے فزیکلی ہجرت. دوسری ہوتی ہے معنوی ہجرت. حجرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، تو معنوی ہجرت یہ ہے کہ بندہ اپنا اللہ کی نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کے راستے پر آ جائے. ٹھیک ہے، معنوی ہجرت کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر جب پتہ چل گیا تو اب اللہ کی فرما برداری کے راستے پر آ جائے، چاہے اس کے لیے اس کو کتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے. جو لوگ فزیکل ہجرت کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، تو وہ کیا کچھ اپنے ساتھ لے جاتے تھے؟ کچھ بھی نہیں، نہ مال، نہ بعض اوقات بعض لوگوں نے تو اپنے رشتہ دار بھی چھوڑے پیچھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ان کی بیٹی جو حضرت زینب تھی وہ پیچھے رہ گئی تھی، اور باقی بچیاں بھی تو بعد میں ان کو بلایا تھا انہوں نے، بعد میں گئی تھی. تو اپنے رشتہ دار بھی چھوڑنے پڑتے ہیں اور اپنا مال بھی چھوڑتے ہیں. حضرت عبدالرحمن بن عوف نے جب ہجرت کی تھی اور وہ مکہ سے نکل رہے تھے جو بھی ساز و سامان ساتھ لے کر، تو کفار نے ان کو روک لیا تھا، مشرکین مکہ نے، اور انہیں نے کہا تھا ایک شرط پہ تمہیں بس جانے دیں گے، اگر تم یہ سب کچھ جو تمہارا مال اسباب ہے یہیں چھوڑ کے جاؤ. تو انہوں نے وہیں چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ چلے گئے مدینہ. حضرت مصعب بن عمیر نے جب ہجرت کی تھی
تو کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر گئے، حالانکہ وہ ایک الیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، بہت رئیس باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے ان کو ڈسون کر دیا، اور وہ بس جو 2 چادریں ان کے جسم پر تھیں انہی کے ساتھ وہ مدینہ چلے گئے۔ تو جب انسان فزیکلی ہجرت کرتا ہے تو اس کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب ہم معنوی ہجرت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، تب بھی ہمیں بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ مثلا کیا کیا چیزیں؟ سب سے پہلے تو اپنی خواہش نفس کو چھوڑنا پڑتا ہے، اب اس کے گلے پہ چھری پھیرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے ہماری اللہ کی طرف آنے میں، ہماری اپنی خواہش نفس۔ مثلا صبح فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ رات دیر تک موبائل استعمال کرنے کی عادت ہے، نہ صحیح موبائل کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے کی عادت ہے، دیر تک جاگنے کی عادت ہے، تو پھر چاہے جتنی مرضی پلان کر لیں، جتنی مرضی نیتیں کر لیں، جتنے مرضی الارم لگا لیں، فجر کے وقت اٹھا ہی نہیں جاتا۔ تو اب اپنی اس عادت کو ختم کریں گے تو فجر کے وقت اٹھ سکیں گے، اللہ کی فرما برداری کر سکیں گے۔ تو اس عادت کو، چاہے آپ کو کتنی ہی ایڈکشن ہے اس چیز کی، اس کو ختم کریں گے تو یہ قربانی دیں گے تو یہ ہجرت کر سکیں گے۔ اس کی بے شمار مثالیں آپ لے سکتے ہیں۔ آپ پردہ کرنا چاہتے ہیں، خواہش نفس کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا لگتا ہے، تیار ہونا، خوبصورت لگنا، لوگوں سے تعریف لینا، لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے تحسین دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ خواہش نفس۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ فرما برداری کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو کور کرنا۔ اب کیا ہے؟ اب اس خواہش نفس کے گلے پر چھری پھیر کے ہمیں اللہ کی فرما برداری کی طرف آنا ہوگا۔ یہ ہے معنوی ہجرت۔ بے شمار مثالیں آپ، ہر شخص اپنی اپنی اس کانٹیکس میں کر سکتا ہے، اس چیز کو پہچان سکتا ہے کہ اسے کہاں پر ہجرت کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ شیطان، ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ نفس کو بھی مار لیتے ہیں اور ہم نیت کر لیتے ہیں ہم یہ نافرمانی کا کام چھوڑ دیں گے۔ اب شیطان آ جاتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ فقر کے ہمیں وہ دیتا ہے، خوف دلاتا ہے کہ تم فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ مثلا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو فکس ڈپازٹ رکھوایا ہوا ہے بینک میں، یا یہ کہ آپ کے جی پی فنڈ کے اوپر گورنمنٹ آپ کو سود دے رہی ہے، وہ مسلسل جو آپ کا جی پی فنڈ بڑھ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہر سال گورنمنٹ اس پر آپ کو سود پے کر رہی، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سود ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ نہیں لینا اور میں اس کو گورنمنٹ کو واپس کرتی ہوں۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ اب شیطان آ دھمکے گا اور وہ کیا کہے گا؟ تمہارے تو اتنے پیسے کم ہو جائیں گے، اس سے تو تم یہ بھی بچی کی کا جہیز نہیں بنانا، بیٹے کو باہر نہیں بھیجنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور تمہارا تو کل اثاثہ ہی یہی تھا۔ اب کیا کرو گی؟ اتنے لاکھ کم ہو جائیں گے، تمہارے پاس تو کوئی اور سورس آف انکم بھی نہیں ہوگا، دیکھو اتنے پیسے تم کیا کچھ کر سکتے۔ اب وہ آ دھمکے گا نا، وہ فقر کے خوف ڈالنے شروع کر دے گا، ایسے ہی ہے نا۔ تو اب کیا ہے؟ اس کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، شیطان کا بھی، پھر ہم ہجرت کر سکیں گے، پھر ہم اس کی طرف آ سکیں گے، نیکی کے رستے کی طرف۔ پھر یہ خواہش نفس اور شیطان کا تو آپ مقابلہ کر ہی لیتے ہیں۔ اب شیطان آپ کو بہکا نہیں سکا، اب کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے فیملی ممبرس کے پاس چلا جاتا ہے۔ آپ چونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ بہت موٹیویٹڈ ہیں، ڈیلی بیسس پر آپ کو ایک ڈوز مل رہی ہوتی ہے اللہ کی فرما برداری کی، آپ بڑے جوش میں ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے تو یہ نہیں لینی رقم۔ اب وہ آپ کی فیملی کے پاس چلا گیا، آپ کے بچوں کے پاس چلا گیا، اب بچے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے خلاف، کیوں جی اماں یہ آپ کیا فیصلہ کر رہی ہیں، ایسے تو اتنا اور اتنا نقصان ہو جائے گا، اور وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، اور پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اب اولاد
جب اس لیول پر آ جاتی ہے تو پھر اب کیا کریں؟ بہت ساری مثالیں، چلیں یہ سود کی یا یہ جی پی فنڈ کا تو معاملہ ہر ایک کو درپیش نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے معاملات ہیں زندگی میں سادگی اپنانے سے لے کر کوئی اور دوسرے فیصلے تک، ہر معاملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں شیطان آپ کے فیملی کو آپ کے اگینسٹ کھڑا کر دیتا ہے. اور پھر اسی طرح معاشرے کا پیئر پریشر ہوتا ہے، رواج، رسمیں، ایک خاص قسم کا جو ہے وہ ایک آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا. تو یہاں اب آپ کو اس کو فزیکل ہجرت سے کمپیئر کریں کہ یہ ہجرت بھی آسان نہیں ہے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر فرما برداریوں کی طرف آنے کے لیے. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں گے. جب ہم ایک کام کریں گے ہی نہیں، جب ہم موٹیویٹڈ ہیں ہی نہیں نافرمانی چھوڑنے میں، فرما برداری کی طرف اللہ کی جانے میں، ہماری ایفرٹ ہی نہیں ہے، اور ہم کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور ہم لگے ہوئے اس راستے پہ جس پہ ہم ساری زندگی سے لگے ہوئے، اور ہم کر رہے ہیں جو دنیا والے کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم کیا کہیں؟ یرجون رحمت اللہ. یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین آمنوا والذین، سب سے پہلے ایمان، پھر نیک اعمال. نیک اعمال میں کیا ہے؟ ہجرت، جہاد. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اب نہ تو ہمارا ایمان درست اور نہ ہمارے عمل صالح، اور پھر بھی ہم کہ ٹھیک ہے جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کری جاؤ جو مرضی کری جاؤ، ایٹ دا اینڈ بس اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور یہ سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثوابدید پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے پر ہے. وہ جس کو چاہیں بخش دیں، جس کو چاہیں وہ عذاب دیں. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، ایسے ہی آتا ہے نا قرآن کریم میں. تو وہ جس کو چاہیں بخش دیں، لیکن گارنٹی کس کے لیے؟ گارنٹی دیکھ لیں کس کے لیے؟ وہ جو ایمان لاتا ہے، جو ہجرت کرتا ہے، جو عمل صالح کرتا ہے. یہاں عمل صالح کی دو چیزیں ہیں جس کو بھی میں جہاد کو بھی ابھی میں ایکسپلین کرتی ہوں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری عمل صالح کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں. جب ہم ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تبھی تو ہمیں گارنٹی ملتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے آپ امیدوار ہو گئے ہیں. اب آپ اس لسٹ میں آ گئے ہیں. ہاں کمی بیشی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اب آپ اس لسٹ میں آ گئے ہیں جو رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم. اب اگر کہیں کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی گناہ صغیرہ کبیرہ کر بیٹھے ہیں لیکن استغفار کر لی ہے، ایمان کو شعوری طور پر قبول کیا ہے، اس کو ہم شرک سے آلودہ نہیں کر رہے، تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. وہ آپ کی چھوٹی موٹی غلطیاں اور کوتاہیاں اور بہت ساری چیزوں کو وہ درگزر کر دیتا ہے. بس اللہ سے بخشش مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، تو وہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن ہمارے بیک پیک میں ایمان اور عمل صالح ہونے تو چاہیے نا. کمی بیشی سے وہ درگزر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہجرت پہ سمجھ آ گئی. اب کیا ہے؟ جہاد. جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد جو ہے، جہاد بھی فعال ان کے وزن پر ہے، لیکن یہ قتال سے زیادہ واسٹ ٹرم ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاد جو ہے یہ زیادہ وسعت رکھتا ہے اپنے اندر قتال کی نسبت. قتال جو ہے وہ سب سے افضل جہاد ہے، یعنی بڑا جہاد ہے جس میں انسان اپنی جان اور مال دونوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. لیکن جہاد بیسیکلی ہر فیلڈ آف لائف میں آ جاتا ہے. جیسے قرآن کریم کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، مشرکین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ قرآن کے ذریعے جہاد کریں، یعنی قرآن کے ساتھ اپنی انتہائی محنت اور مشقت کر کے تو اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. یہ جہاں انشاءاللہ آئیں گی آیات تو ہم ان کو بھی تفصیل سے پڑھیں گے. تو جہاد بیسیکلی، جہاد کا لفظی مطلب ہوتا ہے انتہائی محنت کرنا. ٹھیک ہے، اپنی پوری کی پوری محنت لگا کر، طاقت لگا کر جد و جہد کرنا. اب یہ ہر فیلڈ آف لائف میں ہوگا. اگر آپ علم حاصل کریں تو اس میں دین کا علم حاصل کریں تو یہ آپ کا جہاد فی سبیل اللہ ہو گیا. ایک تو قتال فی سبیل اللہ ہے نا، جنگ کرنا. اس کے بعد جہاد پہ آ جائیں. ہمارا جہاد کیا ہوگا؟
آپ پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن یاد کریں، اب اس میں آپ اپنی انتھک محنت کریں، بیسٹ ٹائم اپنے دن کا جس میں آپ بالکل فریش ہوتے ہیں اور آپ کا ذہن بہت اچھے سے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ دیں قرآن کو یاد کرنے کے لیے. پھر اپنے تمام کاموں میں سے وقت کو نکال کر زیادہ وقت اس کو دینے کی کوشش کریں، اس کو یاد کریں، اس کا ٹیکسٹ یا کیا اس کو آپ بولتے ہیں حفظ کرنے کے لیے، صورتوں کو حفظ کرنا، آیات کو حفظ کرنا، اس پہ محنت کرنا، تجوید کو درست کرنے پر محنت کرنا. پھر اسی طرح معنی یاد کرنا، روٹ ورڈز نکالنا، روٹ لیٹرز کہتے ہیں، بیسیکلی ورڈ نہیں کہتے اس کو، روٹ لیٹر نکالنا. اور اسی طرح پھر اس کی تفسیر کے پوائنٹس نوٹ کرنا، ساتھ ساتھ لکھنا. اب ایک چیز یہ ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ٹھیک ہے سن رہے ہیں، لیکن یہ جہاد نہیں ہے. جہاد کیا ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کریں، پھر آپ اس کو دوبارہ ریوائز کریں، پھر آپ اس کے نوٹس بناتے ہیں. تو محنت کے ساتھ جو چیز لی جاتی ہے وہ دیر پا بھی ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد ہے، علم حاصل کرنا دین کا. اسی طرح دیگر جو بھی کام ہیں، مثلا آپ رفاہ عامہ کے کام کرتے ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، یاد رکھیں نیت بہت میٹر کرتی ہے، نیت بہت میٹر کرتی ہے. اگر کسی شخص کی نیت درست نہیں ہے اور وہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. مثلا ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص لوٹ حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، یعنی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، کوئی ناموری کے لیے لڑتا ہے، یعنی جنگ قتال میں آ جاتا ہے، کوئی اپنی بہادری جتانے کے لیے، اور کوئی قومی یا قبائلی حمیت میں لڑتا ہے. تو ان میں سے اللہ کی راہ میں کون لڑتا ہے؟ یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا وجاہدوا فی سبیل اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ شخص کھڑا تھا تو آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا جو کوئی اس نیت سے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو وہی اللہ کی راہ میں لڑتا ہے. وہ آپ نے پڑھا نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اس کا اجر جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ وہ کوئی مالی فائدہ حاصل کرے، یعنی تجارت کے لیے، تو اس کو وہی ملے گا. اگر کوئی کسی عورت کی خاطر ہجرت کرتا ہے، یعنی نکاح کرنے کے لیے کسی دوسرے علاقے میں شفٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو وہی ملے گا. اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا. تو اگر ہم سوشل ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں لیکن وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، اور اس کے پیچھے یہ نیت نہیں ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس کا ثواب نہیں ملتا. وہ صرف آپ کو سیلف، اس کے اجر میں آپ کو کیا مل جاتی ہے؟ ہیپینس، سیلف سیٹسفیکشن مل جاتی ہے. نیت درست ہونا بہت ضروری ہے، نیکی کے کام میں نیت درست ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز اس کا ثواب جو ہے وہ اس طرح آپ کو نہیں ملے گا. اب آپ رفاہ کا میں بات کر رہی ہوں وجاہدوا فی سبیل اللہ کی، ٹھیک ہے، رفاہ عامہ کے کام کر رہے ہیں آپ اور نیت آپ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے. اللہ کا حکم ہے مساکین کے کام آنا، غریبوں کے کام آنا، اور اسی طرح یتیموں کے کام آنا، معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں پسا ہوا طبقہ ہے یا مظلوم لوگ ہیں ان کے لیے آواز اٹھانا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ معاشرے میں ایسے اس طبقے کا ساتھ دیں. اب آپ وہ کام کر رہے ہیں تو اب اس میں کیا ہے؟ جہاد کرنا. اب یہ نہیں کہ کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا، یا کبھی اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے کر لیا، مشکل لگا تو چھوڑ دیا، نہیں. اب اس میں بھی جب آپ اللہ کی خاطر کام کر رہے ہیں تو اپنی پوری صلاحیتیں لگا کے کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ چلے گئے ایک جگہ پہ، ان سے وعدہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کو پڑھائیں گے قرآن، ہم یہاں آئیں گے، اس کے بعد آپ غائب، اس کے بعد پتہ ہی کوئی نہیں. یا تو کمٹمنٹ نہ کریں تو پھر پوری کریں، اور اگر کر لیں کمٹمنٹ
تو پھر جہاد کے لیول پر جا کر کام کرے، کیونکہ یہ وہ راستے ہیں جن میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس نے آپ کو روکنا ہی روکنا ہے. وہ کبھی کسی طریقے سے روکے گا، کبھی دائیں سے آئے گا، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی کسی طرح بات پلٹ کے آپ کے پاس لے کر آئے گا، کبھی مستقبل کا خوف دلائے گا، کبھی کچھ کرے گا. اور پھر بھی آپ نہیں رکتے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ آپ سے ریاکاری کرا کے اسی معاملے میں آپ کا ثواب ضائع کرانے کی کوشش کرے گا. تو نیت کو درست رکھ کے جہاد فی سبیل اللہ. اب آپ اس کو ہر معاملے پہ رکھ لیں، ہر معاملے میں جو اللہ کی خاطر آپ کام کر رہے ہیں. مثلا آپ لوگوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اللہ کی خاطر معاف کرتا ہوں. اب کیا ہوگا؟ اب ہر دوسرے دن شیطان اس بندے کے پاس چلا جائے گا اور اس کو آپ کے خلاف اس کے منہ سے کچھ ایسا کہلوائے گا کہ آپ زج ہو جائیں گے. تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اب آپ کو جہاد کرنا پڑے گا. اب آپ کو اپنے نفس کو روک کے رکھنا پڑے گا اس بات پر کہ وہ آپ کی یہ نیکی ضائع نہ کرا دے، آپ کے منہ سے کچھ ایسا نہ نکلوا دے جس سے آپ کی یہ نیکی ضائع ہو جائے. آپ نے اللہ کی خاطر معاف کیا، شیطان اور آپ کا نفس اس کو ضائع کرانے کی کوشش کرے گا. اب آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، اب آپ کو اس پر مشقت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا، اپنے غصے کو، اپنی حمیت کو، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دبانا پڑے گا کہ نہیں، میں نے جب اللہ کی خاطر معاف کیا ہے تو بس میں نے کر دیا، اب مجھے پلٹ کے اس کو جواب نہیں دینا، اب مجھے پلٹ کے اس سے بدلہ نہیں لینا. تو بے شمار مثالیں آپ اس کی اپنی شعور اور اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کیا چیز ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اس لیول پر جا کر ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے اللہ کی خاطر ہجرت کی ہے، ہم نے اللہ کی خاطر ہر عمل کے اندر، ہر نیک عمل کے اندر جہاد کیا ہے، اپنی انتہائی کوشش کی ہے، اپنی ساری انرجیز لگائی ہیں، اپنی مال اور اپنی جان کے ساتھ ہم نے اس کے اندر کوشش کی ہے، ہم نے اس کے اندر اپنا وقت لگایا ہے. تب کیا ہے؟ اولئک یرجون رحمت اللہ. اب ہم اس لسٹ میں آ گئے ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اور اگر اس میں کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کمیاں بیشیاں ہو گئی ہیں تو اللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر اور میسر کے یعنی جوئے کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ خمر ہوتا کیا ہے؟ خمر کہتے ہیں ڈھانپ دینا. خمرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے ڈھانپ دیا. خمار کہتے ہیں اس کپڑے سے جس سے سر کو ڈھکا جاتا ہے. اور الخمر ما خامر العقل کہتے ہیں نشہ آور چیز کو. ٹھیک ہے؟ یعنی وہ چیز جو انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، اس کی عقل کو مفلوج کر دیتی ہے، تو ایسی نشہ آور چیزوں کو خمر کہتے ہیں. اور استعمار کہتے ہیں کسی چیز کے اندر جوش آنا. اب آپ کو پتا ہے کہ جو نشہ آور چیزیں بنائی جاتی تھیں پہلے زمانے میں، یہ کھجور اور انگور اور گندم کو گلا چڑھا کر، یعنی ان کو بھگو دیا جاتا تھا اتنا کہ ان کے اندر فرمنٹیشن ہوتی تھی، تو وہ فرمنٹیشن سے جو ہے وہ ایسے ببل سے ان کے اندر بننا شروع ہو جاتے تھے، تو اس لیے بھی اس کو پھر خمر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو خمر نشہ آور چیز، اور خاص طور پر پھر اس کو شراب کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ شراب جو ہے وہ تمام نشہ آور چیزوں پر جو ہے وہ حاوی ہے، گویا سمجھ لیجیے. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. یعنی وہ چیزیں جو نشہ پیدا کرتی ہیں اور وہ حرمت میں آتی ہیں تو ان کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. شراب جو ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے وہ اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے. کیوں؟
क्योंकि ये अकल को ढांप लेती है, और फिर जब इंसान की अकल मफलूज हो जाती है तो वो ना तो अल्लाह का जिक्र कर सकता है, ना वो अल्लाह के हकूक का ख्याल रखता है, ना वो बंदों के हकूक का ख्याल रखता है। आपने सुना होगा कि जो लोग नशा करते हैं, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो हेरोइन का हो, चाहे वो किसी और चीज का हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो हकूकुल इबाद से भी जाते हैं। ना तो हकूकुल्लाह अदा करने की उनको होश होती है, और ना ही उनको हकूकुल इबाद अदा करने की होश होती है। हकूकुल इबाद तो क्या ही उन्होंने अदा करने, वो उल्टा इसके अगेंस्ट जाते हैं। बेहुदा गोई करना, मारपीट करना, गालम गलोच करना, और इसी तरह कतई रहमी करना, फिर माल जाया करना। वो खुद तो नशा करते हैं, कमा नहीं पाते, तो जो घर में जो लोग कमा रहे होते हैं उनकी कमाई को चोरी करना या घर की चीजों को बेच डालना, और किसी भी लेवल पर वो जाके रुकते नहीं है। तो ये नशा जो है बेसिकली ये इंतहाई बुरी चीज है, इंतहाई खराब चीज है। इसीलिए इसको शराब को जो है वो उम्मुल खबाइस कहा गया है कि इसमें इंसान जो है वो महरमात का इर्तिकाब करते में भी चूकता नहीं है, उसको समझ ही नहीं होती, उसको पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है। तो यसअलूना का अनिल खमरी वल मैसिर। अब मैसिर क्या होता है? मैसिर कहते हैं ये यूसर से निकला है। यूसर का मतलब होता है आसानी, ठीक है। तो वो माल जो आसानी से मिल जाता है उसको मैसिर कहा जाता है। उर्दू में हम इसको जुआ कहते हैं, ठीक है। उर्दू में ये जुआ कहलाता है। जुआ क्या होता है कि कुछ लोग किसी ऐसी चीज पर माल लगाते हैं इस शर्त के साथ कि वो किसी एक को मिल जाएगा, यानी बहुत सारे लोग वहां या दो लोग माल रखते हैं और वो किसी कंडीशन के साथ किसी एक को मिल जाता है और बाकी किसी को कुछ नहीं मिलता। और अब ये किसी भी चीज में हो सकता है, हत्ता कि घर में खेली जाने वाली लूडो पे भी हो सकता है, कैरम बोर्ड पर भी हो सकता है, शतरंज पे भी हो सकता है, क्रिकेट मैच पे भी हो सकता है, गैम्बलिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। कोई भी डाइस गेम जो है उसके ऊपर गैम्बलिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये जो चीज है कि आसानी से माल मिल जाना, इन दोनों, चूंकि ये अरब में रिवाज था, नॉर्म्स थी, आम रूटीन थी शराब का पिए जाना और जुआ का खेलना, तो उसके बारे में पूछा गया कि ये क्या है। कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन, आप इनसे कहिए कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, व मनाफिउ लिन्नास, और इसमें लोगों के लिए थोड़ा फायदा भी है, व इस्मुहुमा, और इन दोनों का गुनाह अकबर मिन नफ़इहिमा, ज्यादा बड़ा है इन दोनों के फायदे से। मसलन जो शराब पीता है, शराब की प्रोडक्शन होती है, बनाई जाती है, तो जाहिर है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको माली फायदा होगा, ठीक है। या ये कि जो शराब पीता है वो वक्ती तौर पर अपने उस गम और जो जिस वजह से भी वो पी रहा है उससे आजाद हो जाता है। मुख्तसर सा एक थोड़ा सा टाइम पीरियड का फायदा है, किसी को माली फायदा हो रहा है और किसी को इस तरह की वो मिल रही है। एक छोटा सा फिगर मैं आपको बताती हूँ कि एक स्टडी है ARF डिपार्टमेंट की, एडिक्शन रिसर्च फाउंडेशन की, तो उनके मुताबिक जो शराब, ऑब्वियसली यहाँ की नहीं है फिगर, बाहर की किसी मुल्क की है, कि शराब की प्रोडक्शन जो सालाना होती है उसमें $12 मिलियन कमाए जाते हैं। कितने डॉलर्स? $12 मिलियन। जबकि उससे जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो बीमारियां बढ़ती हैं, तो उस पर गवर्नमेंट का $17.5 बिलियन लग जाता है। यानी $12 मिलियन कमाए और $18 बिलियन उसके बीमारों के इलाज पे लगे। ये सिर्फ एक दुनिया के फैक्ट एंड फिगर बता रही हूँ। बाकी आप इखलाकी तौर पर देखें तो या माशरती तौर पर देखें तो इसके बेशुमार नुकसानात है। किस तरह लोगों के बीच में दुश्मनियां पड़ती हैं, किस तरह ये नशे और जुए के आदी लोग जो हैं अपनी नस्लों तक को बर्बाद कर देते हैं, किस तरह जो ये नशे की खातिर हत्ता कि अपनी औलाद तक को बेच डालते हैं, किस तरह ये अपना घर बार खराब करते हैं
اور اس کے بے شمار نقصانات آپ سب اس کو جانتے بھی ہوں گے. تھوڑے سے میں آپ کو صرف شراب کے جو یہاں پر ایک ہیلتھ ایشوز ہیں میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. جیسے اس کا اثر جو ہے، اس کا اثر دماغ اور آنکھوں کی بصارت پر ہوتا ہے. یادداشت کم ہو جاتی ہے، انسان کا اپنے لمبس کے اوپر، اپنے ہاتھوں پیروں کے اوپر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح کڈنی اور لیور فیلئر اور نروس سسٹم کا فیلئر اور ہائی بلڈ پریشر، پھر عورتوں میں بریسٹ کینسر، انسومینیا، ہیلوسینیشن اور گلے کا کینسر اور سیکس ہارمونز کا کم ہو جانا. یہ کچھ فگرز ہیں، کچھ باتیں ہیں جو میڈیکلی آپ کو بتائی جا رہی ہیں. اور اتنا زیادہ اس کا نقصان ہے شراب کا کہ انسان کا گمان ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. یہ آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ. پھر ہم اس کو جب سورہ مائدہ میں پڑھیں گے پھر ہم اور تفصیل سے اس کو انشاءاللہ سیکھیں گے. سب سے پہلا جو شراب کی حرمت کا حکم تھا وہ یہی تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اگلی آیت جو نازل ہوئی تھی شراب کی حرمت کے سلسلے میں وہ تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. ٹھیک ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم شراب کے قریب نہ، تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. یعنی جب تم پڑھ رہے ہو نماز میں تمہیں پتا ہو کہ تم کیا بول رہے ہو. تو یہ چونکہ شراب کے بہت زیادہ عادی تھے نا عرب کے یہ لوگ، تو فوراً ان کو منع نہیں کیا جا سکتا تھا. نشہ ایک دم چھوڑا اس طرح نہیں چھڑوایا جا سکتا تھا ان سے، تو گریجولی ان کی تربیت کی جا رہی تھی. تو دوسرا حکم یہ والا آیا. اور پھر اس کا آخری جو حرمت کا حکم تھا وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں آئے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شیطان کے برے اعمال میں سے ہے، گندگی میں سے ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو تم بچو ان سے تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ آیت نمبر 90 ہے سورہ مائدہ کی. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. بے شک شیطان تمہارے بیچ میں شراب اور جوئے کے ساتھ بغض اور دشمنی ڈالنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، تو کیا پھر تم باز آتے ہو؟ تو یہ فائنلی حکم تھا حرمت کا کسی بھی نشے کا اور جوئے کا. ٹھیک ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ شراب کی حرمت کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، یعنی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے. تو یہاں صاف صاف جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ رجس من عمل الشیطان ہے اور فاجتنبوہ، اور پھر یہ کہ فہل انتم منتہون، کیا تم باز آتے ہو، کیا پھر تم باز آتے ہو. تو پھر اب اس میں کیا حرام کا لفظ ڈھونڈنا ہے؟ کیا یہ حرمت کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ شیطانی کام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم باز آؤ گے؟ دیکھ لو یہ اس کے اتنے بڑے بڑے نقصان ہیں کہ یہ اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، یہ نماز سے روکتی ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے بیچ میں اس کے ذریعے دشمنیاں اور بغض ڈال دے، معاشرتی طور پر تمہیں تباہ کر دے. کیا پھر بھی آپ یہ کہیں گے کہ شراب حرام کیسے ہے؟ اس کی حرمت کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن کے اندر. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، یہ انفاق کا ذکر پہلے آ چکا ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں انفاق کا حکم دیا ہے تو 3 سوال پیدا ہوتے ہیں، کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. تو کہاں خرچ کریں کی پیچھے ہم پڑھ کے آئے کہ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اس آیت میں. اور یہاں پر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کیا کچھ خرچ کریں. تو پھر کیا بتایا جا رہا ہے؟ قُلِ الْعَفْوَ، جو زائد از ضرورت ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو. اور عفو جو ہے اس کے 3 معنی ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے اچھی چیز، دوسری یہ کہ جو بچ جائے اور دیتے ہوئے تکلیف نہ ہو، یعنی آپ کی ضرورت سے ایکسٹرا ہو، اور تیسرا یہ کہ بغیر مانگے دیے جانے والی چیز. ٹھیک، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ عفو میں شامل ہے، یعنی کیا کچھ خرچ کیا جائے
وہ جو سب سے اچھا ہے، آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تیسرے پارے میں اس کے بارے میں، وہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، اور وہ جو دوسرے کی مانگے بغیر دیا جائے، یعنی خود دوسروں کا خیال رکھیں. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو. کل انشاءاللہ اس آیت کو ہم دوبارہ دیکھیں گے، کیونکہ مس کرت العین نے کہا تھا کہ 10:30 تک میں اس کو کمپلیٹ کر دوں، تو میں اس کو آگے نہیں لے کے جاتی. صرف تھوڑا سا ڈسکشن، ابھی 2 منٹ ہے، وہ یہ کہ نشہ جن لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے، تو ان کا، جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں نا، عام طور پر ہم انہیں آئسولیٹ کر دیتے ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھیج دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ ہمیں سب سے پہلے یہ وجہ جاننی ہے کہ کوئی کسی بھی ایڈکشن کا شکار ہوا کیوں ہے، وہ وجہ کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ عموماً لوگ جب کسی خاص وجہ سے، کسی خاص غم یا کسی خاص کوئی ان کے ریزن بن جاتی ہے، کوئی کسی کے اگنور کرنا یا پیرنٹس کی جو توجہ نہیں ہے یا وٹ ایور، یا بری صحبت، برے دوست، کچھ بھی، یا یہ کہ بہت زیادہ مال کا ہونا، کوئی بھی ریزن، تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ ریزن سارٹ آؤٹ کرنی ہے. کیونکہ جب کچھ ایسی ریزنز ہو جاتی ہیں نا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو اس پریشان کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن ایکسپٹ نہیں کر پاتے اس کو، یا اس میں سے نکل نہیں پاتے، تو وہ اپنے آپ کو ایک پنجرے میں بند کر لیتے ہیں. وہ پنجرا، وہ ایڈکشن کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ حقیقت سے نظر چرانے کے لیے اس خاص پنجرے کے اندر اپنے آپ کو ایک اپنی دنیا بنا لیتے ہیں. وہ ایڈکشن ہیروئن کی بھی ہو سکتی ہے، وہ ایڈکشن شراب کی بھی ہو سکتی ہے، وہ ایڈکشن خیالی دنیا میں رہنے کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ڈیلوژنز میں رہنا، اپنے خیالی پلاؤ پکاتے رہنا، اپنی ایک دنیا الگ سے بنا لینا. اور وہ ایڈکشن جو ہے وہ سوشل میڈیا کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی قسم کی فحش ویب سائٹس کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کی ایڈکشن ہو سکتی ہے. تو جو ایڈکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ہم یہ طریقہ ہی غلط ہے ہمارا کہ ہم ان کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں، ہم ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھیج دیتے ہیں. وہ تو آلریڈی ایک جیل میں ہے، ہم اٹھا کے انہیں ایک دوسری جیل میں بھیج دیتے ہیں. یہ طریقہ ہی غلط ہے نشے کے علاج کا. نشے کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو مسلسل ان کی ان رشتوں کے ساتھ، رشتے جو ان کے ہیں، جو ان کے قریب ہیں، وہ ان کا ساتھ دیں، ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، اور یہ ایک بیماری ہے، اور بیماری کا علاج ممکن ہے. صرف ان کی ول پاور کو اجاگر کرنا ہے کہ وہ اپنی ول پاور پہ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. میڈیکیشن ساتھ آپ کریں گے، وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی کتنا ایڈکٹڈ ہو گیا ہے کسی بھی چیز کا. لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انہیں اس جیل میں سے، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے، اس ہال میں سے باہر نکال کر اس بات کا احساس دلایا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں. وہ مسئلہ جو بھی تھا جس کی وجہ سے آپ اس میں آئے ہیں، ہم مل کے اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہمیں بس آپ کی ول پاور چاہیے. کیا آپ اس میں سے باہر آنا چاہتے ہیں؟ وہ ول پاور اس ایڈکٹڈ پرسن کے اندر پیدا کرنا. اور یہ سب سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ قریبی دوست، اچھے دوست، ماں باپ، بہن بھائی، رشتے دار، بیوی، شوہر. یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ. ہم کیا کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے سے دور کر کے ایسے سینٹرز میں بھیج دیتے ہیں، تو وہ مزید ان کے سائیکولوجیکلی ڈیمیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ سے یہاں آپ اس کو سٹاپ کر دیجیے گا. یہ قریباً 2-2.5 منٹ کا یا 3 منٹ کا ایک میسج ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ایک چھوٹے سے آڈیو میسج میں رکھیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بات صرف شراب یا جوئے کی نہیں ہے، بات جو ہے وہ نشے کی ہے. نشہ، ڈیلوژنز میں رہنا، آئسولیٹ ہو جانا. آج ہمارے بچے جو ہیں میجورٹی وہ صرف سوشل میڈیا، انسٹا اور ایسی چیزوں کے اندر اتنے وہ ہو چکے ہیں، بیسکلی یہ ان کی ایک الگ دنیا بن چکی ہوئی ہے. تو وہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں اس میں سے ان کو نکالنا کیسے؟ ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑنا، یا ان کو کسی اور کے اوپر نہیں چھوڑنا. یہ کام ہم خود ہی کریں گے. ان کی کاؤنسلنگ کرنا، ان کو ہیلپ آؤٹ